بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم اللهم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. دیکھیں جی، دنیا میں ایک ضابطہ ہے، قانون ہے کہ کوئی بھی جو مشینری بنائی جاتی ہے تو جو بنانے والا ہے، بنانے والے اس کے استعمال کا طریقہ، اس کے لیے کتنی وولٹیج چاہیے، کتنی بجلی چاہیے. اگر کم بجلی ہو تو کام نہیں کرتا، زیادہ بجلی ہو تو جل جاتا ہے، اور اس سے کام کیسے لینا ہے. اگر غلط کام لیا جائے تو خراب ہو جاتی ہے. دیکھیں نا، اب اے سی ہے آج کل، جو گرمی بھی پھینکتے ہیں، سردیوں میں وہ ہیٹ دیتے ہیں. اگر کوئی گرمیوں میں کر لے سردیوں والا تو کہیں کہ اے سی تو چل رہا ہے لیکن گرمی آ رہی ہے. اس نے غلط ریموٹ کنٹرول جو ہے نا، اس کو ریموٹ کو غلط استعمال کیا ہے. واشنگ مشین کپڑے دھوتی ہے لیکن چڑھائی غلط جائے تو خراب ہو جائے گی. اسی طرح فریج ہے، اس میں ٹمپریچر ہے، ڈی فریزر میں ٹمپریچر ہے. اسی طرح باقی جتنے کام ہیں ان کا. گاڑی آپ لے لیں تو گاڑی میں آپ پیٹرول، ٹیوننگ، سروس، یہ تین چیزوں کے ساتھ اس کے ٹائروں کی ساری، تو آپ کا سفر انشاءاللہ سیف ہوگا. لیکن یہ چیزیں اگر آپ نہ کریں تو کسی جگہ چھس ہو جاتا ہے. آپ سفر پہ نکل جائیں اور پیٹرول ڈالا ہی نہیں، خیر کوئی بات نہیں، راستے میں کسی جگہ کھڑے ہو کے تماشا بن جائے گا آپ کا. اور اس طرح کی زندگی کی اور چیزیں دیکھ لیں. جب آپ کو کسی جگہ گندم لگانی ہے تو وہاں آپ مکئی لگائیں تو کہیں جی گندم لگے گی تو نہیں لگے گا. اگر آپ نے درختوں کے مالٹے کے لگائے ہیں تو کہیں کھجور لگ جائے گی تو اس سے کھجور تو نہیں لگے گی. یہ ہر چیز جو ہے نا، وہ جس کام کے لیے ہوتی ہے اس کو اس کام کے لیے، اس ترتیب کام کے لیے اس ترتیب کے مطابق کریں تو نفع دیتی ہے، اگر اس ترتیب کے مطابق نہ کریں تو نقصان دے دیتی ہے. کوئی آدمی پتھروں کے اوپر بیج پھینک کے پانی ڈال دے تو کیا پتھروں پہ وہ پیدا ہو جائے گا کچھ؟ وہ پتھر کے اندر تو بیج گیا ہی نہیں، پانی کا کیا اثر کرے گا؟ اور اسی طرح سیم تھور والی زمین ہے، اس پہ آپ ڈال بھی دیں تو خراب ہو جاتا ہے. پھر اگر آپ بیج ہی گھٹیا ڈال دیں تو بظاہر تو پودا آئے گا لیکن جب پھل لگے گا پھل خراب ہوگا. یہ ساری باتیں ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے نا. چھری کا استعمال کیسے کرنا ہے، کینچی کا استعمال کیسے کرنا ہے، کس چیز کو کیسے دیکھیں. بعض لوگوں کے پاس رائفل یا بندوق شندوق ہوتی ہے تو ذرا سی بے احتیاطی میں گولی چل کے کسی کو لگ جاتی ہے، نفع کی بجائے نقصان بن گیا اور ساری زندگی کی مصیبت گلے پڑ گئی. اسی طرح اب دیکھ لیں ٹیبلٹس ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے ایک گولی کھانی ہے. آپ کہیں کہ میں 10 کھا لوں گا مجھے جلدی نفع آ جائے گا، تو آپ مجھے بتائیں وہ کیا بنے گا آپ کے ساتھ. اور ڈاکٹر نے کہا کہ آپ نے گرم پانی سے لینی ہے، آپ کہتے ہیں جی گرم پانی تو نہیں پینا، میں نے ٹھنڈے سے لینی ہے. تو ہمارے یہاں تو طب میں گرم پانی خود تحلیل کرتا ہے، نکالتا ہے نا. گرم پانی خود بھی ایک نفع بخش چیز ہوتا ہے، وہ رکی ہوئی چیزوں کو جاری کر دیتا ہے، اس لیے گرم پانی استعمال ہوتا ہے. وہ ایک خود بھی دوائی ہے، گرم پانی ایک دوائی ہے لیکن وہ نفع نہیں ہوگا. اسی طرح ہی ڈاکٹر نے کہا یہ مالش کرنی ہے، آپ کہیں جی مالش کرنی ہے تو اسے پی لیتا ہوں تو وہ تو زہر ہے، مشکل بن جائے گی، پریشانی بن جائے گی، اور دوائیوں کے اوپر ہوتا ہے یہ پینے کے لیے نہیں ہے. اسی طرح زندگی کے آپ جس امور میں دیکھیں تو آپ کو پتہ ہے کہ کون سی چیز کس کام کے لیے اور کیسے استعمال کرنا ہے. اب آئے ایک آدمی اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک ہے، خوبصورت ہے، اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے بھی آپ کو تو شوگر ہے، اب آپ نے چینی نہیں کھانی، میٹھی نہیں، مٹھائی نہیں کھانی، میٹھی چیزیں نہیں کھانی. اب اس کہ جی میں تو پہلے کھاتا تھا، وہ پہلے کھاتا تھا نا، اب کھائے گا پتہ چل گیا تو اس کا میڈیسن بھی لے تو شوگر لیول نیچے نہیں آئے گا، وہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور ڈاکٹر کی بات پہ یقین کرے گا تو اس سے نفع ہو جائے گا، مزید بیماری تباہی کا ذریعہ نہیں بنے گی. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس کے بلڈ پریشر بڑھ گیا، ڈاکٹر کہتا اب آپ نے نمک نہیں لینا. وہ نمک کو کہا جی نمک کے بغیر میں رہ نہیں سکتا، تو پھر بلڈ پریشر آسمان پہ ہو جائے گا. اسی طرح کچھ امراض ایسے ہیں جس میں گھی نقصان دیتا ہے،
کولیسٹرول کا مسئلہ بن جاتا ہے. کچھ ایسی ہیں جس میں گوشت نقصان دیتا ہے. کچھ امراض ایسی ہیں گوشت سے نقصان ہوتا ہے, مرغی سے نقصان ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ مچھلی سے بھی نقصان ہوتا ہے. بس کچھ ایسے ہیں امراض نا تو انہیں نقصان دے دیتا ہے. اسی طرح کوئی دوائی بھی ہے اس کا بھی استعمال زیادہ کیا جائے تو بھی نقصان دیتی ہے. ایک دوائی ہے ڈاکٹر کا 1 چمچ پینا ہے, آدمی پوری بوتل منہ پہ لگا لے تو پھر کیا بنے گا. اسی طرح ہی آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کو پھوڑے کھانسی نکل آئے ہیں. اب ڈاکٹر اس سے کہتا ہے کہ جی آپ نے کڑوی دوائی پینی ہے, صافی پینی یا کوئی کڑوی چیز کھانی ہے. اب بظاہراً تو آپ کے مزاج کے خلاف ہے وہ کڑوی چیز, لیکن آپ کا علاج یہی ہے کہ آپ نے کھانی ہے. یہ ہمارے وجود کے اعتبار سے ہے جس کو ہم بھی سمجھتے ہیں. آج ہمارے ملک میں تو سارے ہی ڈاکٹر حکیم ہیں. یہ ملک ایسا ہے کہ سارے ہی ڈاکٹر حکیم انجینئر مفتی عالم سارے کچھ ہے. اب ہمارے پاس نیٹ آ گیا ہے تو جس کو جو کچھ بھی نہیں آتا وہ بھی نیٹ سے نکال کے دوسروں کو بتاتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے. یہ بھی ہمارے یہاں ایک عجیب مصیبت سی بن گئی ہے. خیر چلیں اس کو بھی چھوڑیں. اسی طرح اس وجود کو پیدا کرنے والے ہیں اللہ. اللہ نے پیدا فرمایا. اور اللہ نے کن مراحل سے گزارا؟ ماں اور باپ کے ملاپ سے. پھر وہ منی کے اس سے خون بنا, خون کے بعد لوتھڑا بنا, لوتھڑے کے بعد اعضاء بنے, اس کے بعد اللہ نے وہ نظام بنایا اور اس کے اندر 4 مہینے میں روح ڈال دی. اور ابھی دنیا میں وہ آیا نہیں ہوتا, اس کا سارا سیٹ اپ مکمل کا مکمل اس کا 4 مہینے سے 9ویں مہینے تک یہ جو 5 مہینے مکمل صحیح چل رہا ہوتا ہے. اب تو الٹرا ساؤنڈ میں بتا دیتے ہیں کڈنی کا پرابلم ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, سر کا پرابلم ہے, وہ سارا بتا دیتے ہیں. کوئی ترتیب چل رہی ہوتی ہے. یہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. اب وہ بچہ نہ اندر پیشاب کرتا ہے, نہ وہ پخانہ کرتا ہے, نہ وہ روتا ہے, نہ وہ ہنستا ہے, نہ کچھ اور پرابلمز آتی ہیں. لیکن جو ہی باہر آتا ہے تو کچھ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے اس نے پیشاب پخانہ کیا ہے, بچہ رویا ہے, ڈاکٹر یہ کوشچن کرتا ہے بچہ رویا ہے, بچے نے یہ کیا ہے. تو اسی طرح کو اور چیزیں, اس کا ٹیمپریچر دیکھا جاتا ہے, اس کا سانس دیکھا جاتا ہے. ساری یہ چیزیں اندر چل رہی ہوتی ہیں. آکسیجن اندر کون سپلائی کر رہا ہوتا ہے؟ اللہ. آج تو آکسیجن کا بھی پرابلم بن گیا ہے, لیکن اللہ اندر آکسیجن کا ایسا نظام رکھا ہے کہ 100% مکمل آکسیجن ہوتی ہے. اس اعتبار سے اللہ نے پیدا کیا, اور پیدا ہونے کے بعد اب آپ دیکھیں مچھلی کا بچہ ہوتا ہے نا تو ایک دم تیرنا شروع کرتا ہے, جانور کے بچے چلنا شروع کرتے ہیں, کھانا شروع کرتے ہیں. انسان کا بچہ ایسا نہیں ہوتا. آپ اگر انسان کے بچے پہ آپ جائیں تو آپ حیران ہوں گے کہ جتنی مشکل سے انسان کا بچہ پلتا ہے اتنی مشکل سے پوری اس زمین پہ کوئی بھی نہیں پلتا. سب سے مشکل سے پلتا ہے. سیکھنا, سکھانا, چلنا بہت مشکل سے ہے, بہت تربیت سے ہے. تو بھی یہ بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے. تو یہ اللہ پاک نے یہ سارا نظام بنایا. ماں باپ کو محبت عطا فرمائی, بہن بھائیوں کی محبت ایک ترتیب ہے. اب اللہ پاک نے یہ جو پیدا کی ہیں اس وجود کے لیے چیزیں, سبزیاں, پھل, پھول, دالیں, فروٹ, کیا کیا پیدا کیا, اس وجود کو اس سے نفع ہوتا ہے. لیکن ان کا بھی استعمال ایک حد تک کریں, فائدے کی بجائے بعض دفعہ نقصان کا سبب بن جاتا ہے. اور اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو روح رکھی ہے وہ یہاں نہیں پیدا ہوئی, وہ عالم امر میں پیدا کی گئی ہے. اور انسان کی روح اتنی لطیف ہے کہ فرشتوں کے سانس سے بھی زیادہ لطیف ہے. اور اس کی غذا, اس کی دوا, اس کی قوت اللہ نے اپنے ذکر میں رکھی ہے, اپنی تجلیوں میں رکھی ہے, اپنے نور میں رکھی ہے. جب اسے وہ ملتا رہتا ہے وہ کبھی ہوتی ہے, جب وہ ملنا بند ہوتا ہے تو وہ کمزور ہو جاتی ہے. اب آپ اگر خیال کریں تو آپ حیران ہوں گے, فرشتے سب سے زیادہ تعداد میں ہیں, پاکیزہ ہیں, اللہ کی بہت بڑی مخلوق ہے. اللہ پاک نے جس فرشتے کے ذمہ جو ڈیوٹی لگا دی وہ 100% وہ کر رہا ہے. نہ وہ لیٹتا ہے, نہ وہ سوتا ہے, نہ وہ کھاتا ہے, نہ وہ پیتا ہے, نہ اس کی پریشانی ہے, اس کو کوئی بھی مشکل پیش نہیں آتی. اللہ پاک نے اس کے اندر یہ چیز نہیں لکھی. اس کے بعد دوسری بڑی قوی مخلوق جنات ہیں جو طاقت کے اعتبار سے انسان سے بہت بڑے ہیں, بہت بڑے ہیں, بڑے قوی ہوتے ہیں, قدابت بھی ہوتے ہیں, پھر اپنی جنس بھی چینج کر لیتے ہیں, سانپ بن جاتے ہیں, گدھا بن جاتے ہیں, بڑا کچھ کرتے رہتے ہیں. یہ عجیب سے مخلوق ہیں. اور وہ ان کی خوراک 2 چیزوں میں, ہڈی جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کے اوپر ایک خاص چیز ہوتی ہے جو جنات استعمال کرتے ہیں, اور گوبر کے اوپر ایک چیز ہوتی ہے. بظاہراً آپ دیکھیں کہ وہ کیسے. پھر اس کے بعد اگر آپ خیال کریں تو
جو جانور ہیں اتنے اتنے بڑے اتنے اتنے کبھی جانور ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے اس کو. کتنے بڑے بڑے جانور ہیں, کتنے کتنے کبھی جانور ہیں, لیکن ان کی خوراک اللہ پاک نے ایسے ہی رکھی ہوئی ہے. اللہ پاک نے ان کی خوراک ایسے ہی رکھی ہوئی ہے, کوئی خاص قسم کی نہیں, جو چیز ڈالو کھا لیتے ہیں. اللہ پاک نے ان کا نظام ایسا رکھا ہے. اب انسان کے لیے یہاں یہ وجود کے لیے یہ خوراک اور اس کی روح کے لیے انوارات, کیفیات, برکات, تجلیات, ثواب, یہ اس کی خوراک ہے. اگر ہم وجود کو غلط خوراک دیں تو وجود بیمار ہو جاتا ہے. آپ کی مجبوری ہے اچھی خوراک, اور اگر بیمار ہو تو اس کا علاج نہ کرائیں تو آدمی معذور ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتے ہیں, اعضاء ختم ہو جاتے ہیں. اسی طرح روح کی خوراک اللہ کا ذکر, جس نے بنایا ہے, جس نے پیدا کیا, اس نے بتایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات اور انسان کو پیدا کیا مگر اپنی یاد کے لیے. اللہ نے جس کام کے لیے, جس مقصد کے لیے پیدا کیا, وہ مقصد سے جب انسان ہٹ جائے تو پھر خرابی بنتی ہے. دیکھیں واشنگ مشین ہے, آپ کی اس کو کہتا ہے کہ 220 وولٹ ہونے چاہیے, وہ 80 ہیں, تو واشنگ مشین خراب ہو جائے گی, کام چھوڑ دے گی. ایسے اے سی ہے. تو میرے بھائی یہ نماز, یہ روزہ, یہ ذکر, تلاوت, درود شریف, اعمال, نیکی, یہ جتنی ہیں یہ سارے کے سارے کا ایک نور پیدا ہوتا ہے. وہ نور اس کی روح میں منتقل ہوتا ہے, اور جب منتقل ہوتا ہے تو روح کو ایک غذا, ایک قوت, ایک دوا ملتی ہے, اور وہ قوی ہوتی جاتی ہے, وہ زیادہ اس کے اندر استعداد اور اپنے مقصد کی طرف رواں دواں ہو جاتی ہے. اور اگر وجود کو تو پالا جائے, اور پالا جائے, بہت پالا جائے, لیکن روح کو نہ کیا جائے تو آہستہ 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 روح کمزور ہو جاتی ہے. اور روح کمزور ہونے سے پھر جو صفات ہیں, فرشتوں والی صفات, وہ نکلتی جاتی ہیں, حیوانوں والی صفات آتی ہیں, جیسے کتے والی, خنزیر والی, لومڑی والی, سانپ والی, چوہے بلی والی. یہ یہ چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں, یہ آ جاتی ہیں. تو یہ انسان کی ذکر اللہ انسان کی مجبوری بھی ہے, ضرورت بھی ہے, خوراک بھی ہے, دوا بھی ہے, علاج بھی ہے, اور اس کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے. دیکھیں یہ باڈی ہے نا, اس باڈی کے اندر ایک ہیٹ ہے. آپ ٹمپریچر سے دیکھتے ہیں تو 98 ٹمپریچر ہے تو ٹھیک ہے. اگر یہ 90 سے چلا جائے نیچے تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ خطرہ ہو گیا ہے. اسی طرح آکسیجن لیول ہے 93 سے 98 تک ہے, نیچے چلا جائے تو کہتے ہیں سانس رک جائے گا. اسی طرح روح کے اندر بھی یہ نورانیت کا ایک ٹمپریچر ہے. جب وہ ٹمپریچر رہتا ہے تو آدمی کی نمازوں میں لذت, کیفیت, محبت, آدمی کی تلاوت میں یہ بڑی بات کو اب غور سے سنیں, اس کو نمازوں میں بھی لذت, اس کی تلاوت میں بھی لذت, اس کے اعمال میں بھی لذت, اس کی ترتیب میں بھی لذت. باقی جتنی نیکیاں ہیں ان سے ثواب ملتا ہے, ذکر اللہ سے ٹمپریچر بڑھتا ہے. اور جتنا آپ کا ٹمپریچر ٹھیک ہوگا اتنی آپ کی سارے. ایک آدمی ہے اس کا ٹمپریچر گر کے 90 چلا گیا, اب وہ اٹھ کے کرنا چاہتا ہے تو نہیں کرتا, اور کرتا ہے تو ٹھیک نہیں کرتا. نیند بھی اڑ گئی ہے, کھانا پینا بھی ختم ہو گیا ہے. اب اس کو ایسی میڈیسن دی جائے گی کہ جس سے اس کا ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے, 98 پہ آ جائے. اب جب 98 پہ آئے گا تو کیا ہوگا, اس کی ہر چیز خود بہت ٹھیک ہوگی. یہ جو باقی جتنی نیکیاں ہیں نا یہ ثواب کے درجے میں ہیں, اور ان سے ٹمپریچر بڑھتا ہے, لیکن اس طرح نہیں بڑھتا. ذکر اللہ سے, اس میں ذات سے, اللہ کے نام سے ٹمپریچر براہ راست بڑھتا ہے, اور اس میں قوت, استعداد زیادہ پیدا ہوتی ہے. اسی لیے اہل اللہ کی مجالس میں ان کے پاس آنے والے بندے کی روحانی قوت بڑھ جاتی ہے, اور جتنی آپ کے روح میں قوت آئے گی آپ کا اللہ سے زیادہ تعلق بڑھے گا, اتنی فرشتوں والی صفات زیادہ پیدا ہوں گی, اتنی آپ کے اندر محبت اور جذبات زیادہ بنیں گے, اتنی آپ گناہ چھوڑتے جائیں گے, گناہ چھوڑتے جائیں گے, آپ سے چھوٹتے جائیں گے. یہ ذکر اللہ ایک ذریعہ ہے, ایک قوت ہے, بہت بڑی قوت ہے. دیکھیں ایک حدیث آتی ہے کہ اس وقت ابھی قیامت نہیں آئے گی جب تک ایک شخص بھی اللہ 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 کرنے والا واقع ہے. یعنی اس دنیا کا بقا, اس دنیا کی بقا بھی اللہ کا نام ہے, اس دنیا کی بقا بھی اللہ کا نام ہے. تبارک اسمک کا, اللہ تیرا نام برکت والا ہے. تو یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز بھی پڑھتے ہیں,
تلاوت بھی کرتے ہیں تو ذکر کی کیا ضرورت پڑ گیا؟ کتنے ایسا ہوتا ہے کہ میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار اپنے گھر والوں کو ذکر پہ لگائے، جی نماز پہ لگا لیں گے، کوشش کریں گے تلاوت کرنے میں. ان سے کہتا ہوں جب وہ ذکر پہ لگیں گے نماز بھی پڑھیں گے، تہجد بھی پڑھیں گے، تلاوت بھی کریں گے، نفل بھی پڑھیں گے، دروش بھی پڑھیں گے، تسبیح بھی کریں گے، حیا بھی پیدا ہوگی، پردہ بھی آئے گا، اللہ کا تعلق بھی آئے گا، رسول اللہ کی محبت بھی آئے گی، عشق بھی آئے گی، اعمال بھی پیدا ہوں گے، حیا بھی پیدا ہوگی، صلہ رحمی بھی پیدا ہوگی، ترتیب بھی بن جائے گی، ساری کام خود ہو جائیں گے. کیوں کہ اندر ایک قوت آ گئی. آپ کے ساری گھر کی وائرنگ ٹھیک ہے، بجلی نہیں ہے، اب کوئی چیز کام نہیں کرتی، جو ہی بجلی آئے گی ساری چیزیں کام کر لیں. تو یہ اللہ کا ذکر ایک بجلی کی مانند ہے، ایک قوت کی مانند ہے کہ جس کی برکت سے الحمدللہ. دیکھیں میں کتنی دفعہ پہلے بھی کہا ہے، جب یہ اللہ کا ذکر آدمی کی روح میں اترتا ہے، اس کے قلوب میں اترتا ہے، تو پھر اس کے خون میں شامل ہو جاتا ہے. اور یہ خون جب کانوں میں جاتا ہے تو میوزک نہیں سنتا، لوگوں کی غیبت نہیں سنتا، اور جب آنکھوں میں جاتا ہے تو بے حیائی، بے غیرتی، فحاشی نکل جاتی ہے. زبان پہ جاتا ہے تو لغویات اور جھوٹ اور دوسری چیزیں، غیبتیں خود بخود ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. دماغ میں جاتا ہے تو سازش نہیں کرتا لوگوں کے خلاف، پیٹ میں جاتا ہے تو حرام نہیں کرتا، ہاتھ میں جاتا ہے تو ظلم نہیں ہوتا، پاؤں میں جاتا ہے تو برائی کی طرف نہیں چلتا. اور جب دل میں اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو خیالات، جذبات، احساسات، تصورات، نیت، ہر چیز خالص ہو جاتی ہے، نور والی بن جاتی ہے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ جو روح ہے نا، اللہ اللہ کی برکت سے، سلاسل کی برکت سے روح میں اتنی کیفیات، اتنی برکات، اتنی قوت آتی ہے جو فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے، فرشتوں کے اندر بھی نہیں ہے، وہ اتنی آ جاتی ہے. اور جس وقت آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو وقتی تو دنیا سے جاتے ہوئے روح اور وجود کا ایک رشتہ منقطع ہوتا ہے، لیکن روح اتنی منور ہوتی ہے کہ وجود کو بھی منور کر جاتی ہے. وہ میت پڑی ہوئی اپنے گھر میں وہ بھی منور ہوتی ہے، وہ جنازہ بھی منور ہوتا ہے، جب قبر میں اتارا جاتا ہے تو بھی منور ہوتا ہے، پھر روح کا دوبارہ رابطہ ہوتا ہے تو دونوں ہی نور نرا نور بن جاتے ہیں. اور اسی کیفیت کے ساتھ جب آدمی اٹھایا جائے گا میدان محشر میں تو یہی نور اس کے ساتھ ہوگا، چمکتا ہوگا. اللہ اگر نور بصیرت دے دے تو آدمی کسی قبرستان سے گزرے تو ہزاروں ہاں قبریں ہیں، لیکن جن جن کی قبریں منور ہیں وہ نظر آ جاتی ہیں یہ قبریں منور ہیں، وہ ان کے وجود، ان کی روح کی نور کی برکت سے. تو یہ ذکر اللہ میں اس لیے زور دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جب یہ کرو گے تو اس سے آپ کے باقی کام سیدھے بن جائیں گے، آپ کی روح میں استعداد پیدا ہو جائے گی. آپ یاد رکھیں کہ جتنے روحانی طور پہ جو منازل سلوک ہیں اور روحانی طور پہ جو برکات نبوی ہیں وہ روح ہی حس کرتی ہے، اور روح میں ہی روح کے ذریعے ہوتے ہیں، وہ وجود کا ساتھ اس کا تعلق نہیں. ہاں البتہ جب وہ روح منور ہوتی ہے تو وجود کے اندر بھی قوت پیدا کر دیتی ہے، وجود بھی منور ہو جاتا ہے. تو یہ لطائف جو ہیں یہ روح کے مقامات ہیں اور یہ منور ہوتے ہیں. اور اس کا طریقہ جو مشائخ سے ہے، وہ لوگ ہم سے زیادہ نیک، صالحین، علم والے، عمل والے، ورع تقوی والے، پرہیزگار، خالص نیت والے، مجاہدے والے، زندگیاں لگانے والے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول وسلم کے آوازیں لگانے والے، اور جن کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عکس تھی، یہ ان لوگوں کی محنت کا نچوڑ ہے. آپ دیکھیں کسی نے عربی سیکھنی ہے تو اس کے ہاتھ میں صرف و نحو پکڑا دی جاتی ہے، وہ کہ میں نے عربی سیکھنی ہے، اسے کہا جائے گا صرف و نحو پڑھو تب آئے گی. اسی طرح صوفیاء نے اللہ کے تعلق کے لیے یہ صرف و نحو ہے، یہ اللہ اللہ کی ضربیں، جب یہ ضربیں لگتی ہیں تو تعلق بنتا ہے. اللہ ہمارا تعلق بنائے. میرے بھائی جو کمزوری آنا شروع ہوتی ہے نا، تو میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں، ذکر میں کمزوری آئے گی تو ہر چیز میں کمزوری آ جائے گی. آپ اپنے ذکر کو ٹھیک کر لیں، آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں. اگر صبح کا ذکر چھوٹ گیا ہے تو کبھی ایسا ہوا کہ آپ کا ناشتہ چھوٹ جائے تو آپ دن میں دفتر میں یا دکان میں جا کے ناشتہ نہ کریں، میں نے نہیں کیا، آپ کرتے ہیں، کبھی نہ ناشتہ رہ گیا ہے. لیکن کتنے لوگ ہیں جن کا صبح کا ذکر چھوٹ گیا وہ پھر جا کے ذکر نہیں کیا، دن میں رات کا چھوٹ گیا تو سو گئے. تو کیا ایسا ہوا کہ آدمی کھانا بھی نہ کھائے سو جائے، اسے تو نیند بھی نہیں آتی. کاش ہمارے حالات ایسے بن گئے ہوتے، ہمیں بھی نیند نہ آتی، میں نے ذکر نہیں کیا.
بھئی کتنی خوش نصیبی ہے جو لیٹتے وقت سونے سے پہلے اللہ کا ذکر کر کے سویا ہے، اللہ کی یاد کر کے سویا ہے، اس کا دل اللہ کی یاد میں مست ہے، اس حال میں اسے موت آئی تو کتنا خوش نصیب ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ عموماً بعض لوگ جو ہے نا وہ کہتے ہیں جی یہ بھی ہم عمل کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، تو ضروری ہے کہ آدمی ضربے لگائے، ذکر کرے۔ تو بھئی ہم نے تو دیکھا ہے کہ جو خوبی اس سے پیدا ہوتی ہے، باقی اعمال سے ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن یہ کیفیات جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھی ہے وہ اور طریقے سے نہیں ملتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی صحبت سے صحابہ کو جو ملا وہ صحبت رسول سے ملا، صحابی بنے، تابعی بنے، صحابہ سے تبع تابعی بنے۔ اسی طرح ہی ان کے سینے سے وہ برکات مشائخ کے ذریعے منتقل ہوتی ہے اور آدمی کے اندر ایمان کی حلاوت، ایمان کی کیفیت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کی قوت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اب ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، ساری دنیا ولی اللہ بن جائے، سب اکٹھے کر لو تو ایک صحابی کے گرد و پاؤں کو نہیں پا سکتے۔ وہ رسول اللہ کی صحبت کی برکت ہے۔ تو اسی طرح یہ جو اللہ اللہ کی جاتی ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک جو یہ اللہ کے نام ہے اس کی اپنی برکت، پھر سلاسل کی برکت ہوتی ہے، مشائخ کی توجہ ہوتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں اور توجہ شامل حال ہوتی ہیں کہ جس کی بدولت سے آدمی بہت ترقی پاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے اور اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔